پاکستان میں سول سرونٹس اور مختلف امپلائیز کے معاملات کے بارے میں ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کچھ لیکچرز کا اہتمام کیا جائے تاکہ وہ ایڈوکیٹس جو کہ سروس لاز میں پریکٹس کرتے ہیں یا وہ امپلائیز جو اپنے فائنینشیل کنسٹرینٹس کی وجہ سے کوئی ایڈوکیٹ تو انگیج نہیں کر سکتے لیکن اپنے پرابلمز کے سلوشن کے لیے کسی نہ کسی کورٹ میں جانے کا ارادہ رکھتے ہوں تو ان کو ان لیکچرز کی بنا پہ کچھ نہ کچھ فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے۔ لہذا ان لیکچرز کو شروع کرتے وقت ہم نے یہ سوچا ہے کہ سب سے پہلے ہم پہلا لیکچر جو ہے وہ ACR یا PERs کے متعلق شروع کریں۔ اب آج کے لیکچر کا موضوع یہ ہے کہ what does ACR اور PER means and what are its consequences, and then in case of adverse remarks what are the remedies for the civil servants or the employees۔ یہ جو لیکچر ہے یہ پریکٹیکلی 2 لیکچرز پہ مشتمل ہوگا۔ آج کے لیکچر میں اس کی بیک گراؤنڈ یا اس کی ہسٹری یا اس کا انٹروڈکشن اس تک ہم محدود رہیں گے۔ نیکسٹ لیکچر میں ریمیڈیز کے بارے میں بات ہوگی۔ سب سے پہلے تو میں یہ ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ اینول کانفیڈینشیل رپورٹ یا PER پرفارمنس ایویلویشن رپورٹ سے کیا مراد ہے۔ اینول کانفیڈینشیل رپورٹ کا لفظی معنی تو یہی ہے کہ ایک سال میں کسی بھی امپلائی کے متعلق اس کے امیڈیٹ آفیسرز اس امپلائی کے بارے میں جو بھی اس کے ورک اور کنڈکٹ کے بارے میں اسیسمنٹ ان کی ہو وہ رپورٹ کریں اور اس رپورٹ کو ان رائٹنگ سامنے لائیں، اور اگر اس رپورٹ میں اس امپلائی کے بارے میں آفیسر کی رائے امپلائی کے خلاف ہو تو ان کے وہ ریمارکس جو ہیں وہ امپلائی کو کنوے کیے جائیں۔ اور اس کنوے کرنے کے 2 مقاصد ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ اس کی ریفارم ہو سکے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ اگر امپلائی یہ سمجھے کہ یہ ریمارکس جو ہیں یہ مناسب نہیں ہیں، ان کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں، تو وہ اس کے لیے اپنا ریمیڈی جو اس کو اویلیبل ہے انڈر لا اسے اویل کرے تاکہ وہ ایکسپنج ہو سکے۔ اسی طرح اینول کانفیڈینشیل رپورٹ جو ہے اس کا ظاہری طور پہ تو معنی یہ ہے کہ یہ پورے سال پہ پورے 1 سال کی رپورٹ جو ہے اسے اینول کانفیڈینشیل رپورٹ کہا جائے گا۔ اسی طرح پرفارمنس ایویلویشن رپورٹ PER یہ بھی 1 سال پہ مشتمل ہوگی، لیکن قانون کے مطابق یا پاکستانی لاء کے مطابق یا انسٹرکشن کنٹینڈ ان ایسٹا کوڈ کے مطابق اگر کوئی امپلائی کسی آفیسر کے ماتحت کم از کم 3 ماہ تک کام کرتا ہے تو اس آفیسر کو یہ رائٹ ہے یا اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ان 3 ماہ یا 3 ماہ سے زائد عرصے کے بارے میں امپلائی کے ورک اور کنڈکٹ کے بارے میں رپورٹ لکھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو امپلائی ہے یہ اگر اس کا کام صحیح ہے تو اس کا امیڈیٹ باس جو بھی رپورٹنگ آفیسر ہے وہ اس کے بارے میں یا تو اسے ایکسیلنٹ رپورٹ دے سکتا ہے یا اسے A رپورٹ دے سکتا ہے یا اسے ایوریج رپورٹ دے سکتا ہے، لیکن اگر اس کا ورک اور کنڈکٹ ٹھیک نہیں تو اسے ایوریج کی بجائے اسے ایڈورس رپورٹ دے سکتا ہے۔ اب قانون یہ کہتا ہے کہ جس وقت کسی بھی امپلائی کے بارے میں اس کا امیڈیٹ باس اس کو
ایڈورس رپورٹ دے یا ایوریج رپورٹ دے یا گڈ رپورٹ دے تو اس تک ہی کنفائن نہیں رکھا جائے گا، بلکہ اس کے اوپر ایک کاؤنٹر سائننگ آفیسر ہوگا، جو کاؤنٹر سائننگ آفیسر اس رپورٹ کے ساتھ یا تو ایگری کرے یا اس سے ڈس ایگری کرے۔ وہ اپنی رپورٹ لکھ سکتا ہے، لیکن اگر ڈس ایگری کرے رپورٹنگ آفیسر کے ساتھ تو اسے باقاعدہ اس میں ریزنز لکھنی پڑے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی معاملات ہیں یہ کیوں ایسے بنائے گئے ہیں کہ اینول کانفیڈینشیل رپورٹس ہوں اور لوگوں کو ان معاملات میں اویئر کیا جائے۔ اس کی ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ کسی بھی اسٹیٹ میں، ہم پاکستان کا لیتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کے اسٹیٹ کے 3 آرگن ہیں۔ پہلا آرگن ہے پارلیمنٹ، دوسرا آرگن ہے جوڈیشری، تیسرا آرگن ہے ایگزیکٹو۔ اب ان 3 آرگنز کو رن کرنے کے لیے جیسے پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ میں سینٹ ہے، سینٹ کے ممبرز ہوں، اسی طرح نیشنل اسمبلی ہے، اس میں نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں ایم این ایز، پروونشل اسمبلیز ہیں ان کے ممبرز ہیں ایم پی ایز۔ اب اس پارلیمنٹ کو چلانے کے لیے جہاں پہ سینیٹر، ایم این ایز، ایم پی ایز کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح اس پارلیمنٹ کو چلانے کے لیے ایک سٹاف کا ہونا ضروری ہے جو اس پارلیمنٹ کو رن کرے۔ بعین ہی جوڈیشری مشتمل ہے چیف جسٹس اینڈ ججز پہ، لیکن چیف جسٹس اور ججز کے ساتھ ایک سبارڈینیٹ جوڈیشری بھی ہے، اور ان تمام معاملات کو چلانے کے لیے ایک ان کا سٹاف بھی موجود ہے۔ اس سٹاف کو اپنے رولز اور ریگولیشنز جو ہوں گے ان کے ذریعے ان کو رن کیا جائے گا۔ اسی طرح تیسرا جو آرگن ہے وہ ہے ایگزیکٹو کا۔ ایگزیکٹو جو ہے وہ مشتمل ہے مختلف ملازمین پہ، جن میں آفیسرز بھی ہیں، آفیشلز بھی ہیں۔ اب ان آفیسرز اور آفیشلز کو رن کرنے کے لیے ضروری ہے کہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں، ایکٹ ہوں۔ ان رولز اینڈ ریگولیشن کو سامنے رکھ کے جو کہ ان ملازمین کو گورن کرتے ہیں ان کو سامنے رکھ کے یہ ایگزیکٹو کو رن کیا جائے گا۔ اب جیسے میں نے گزارش کی کہ اے سی آر کا معاملہ تمام ملازمین، خواہ وہ اسمبلی کے ملازمین ہوں، سینٹ کے ملازمین ہوں، جوڈیشری میں ہائی کورٹس کے ملازمین ہوں، سپریم کورٹ کے ملازمین ہوں، یا سبارڈینیٹ جوڈیشری کے ملازمین ہوں، اسی طرح ایگزیکٹو میں فیڈرل گورنمنٹ کے ملازمین ہوں یا پروونشل گورنمنٹس کے ملازمین ہیں، ان سب کے معاملات میں ہر جگہ پہ ہر ملازم کی اے سی آر لکھی جاتی ہے، اور اس اے سی آر کو اس کے آگے سروس بینیفٹس میں، سروس سٹرکچر میں اس کی اہمیت کسی طور پہ بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ مثال کے طور پہ ایک صاحب ہیں، وہ سول جج ہیں، ان کا تعلق جوڈیشری سے ہے۔ اب سول جج جو ہیں وہ ماتحت ہیں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے، اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ماتحت ہیں ہائی کورٹ کے۔ اب سول جج کی پرفارمنس کو، اس کے ورک اینڈ کنڈکٹ کو سامنے رکھنے کے لیے، اس کو اسیس کرنے کے لیے، اس کو ایگزامن کرنے کے لیے ان سول جج صاحب کی اینول کانفیڈینشیل رپورٹ یا پرفارمنس ایویلویشن رپورٹ ان کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لکھیں گے، اور ان کی اس رپورٹ کو کاؤنٹر سائننگ ہائی کورٹ کے ایڈمنسٹریٹو جج کریں گے۔ بعین ہی ایک صاحب سیکشن آفیسر ہیں، سیکشن آفیسر وہ ماتحت ہیں ایڈیشنل سیکرٹری یا سیکرٹری آف دا ڈویژن کے۔ اب سیکرٹری آف دا ڈویژن وہ ماتحت ہے پرائم منسٹر کے۔ اب ایک سیکشن آفیسر اگر وہ ڈائریکٹلی انڈر دا سپرویژن آف سم ڈپٹی سیکرٹری یا ایڈیشنل سیکرٹری ہیں تو ان کی اینول کانفیڈینشیل رپورٹ
یا پرفارمنس ایویلویشن رپورٹ وہ لکھیں گے ان کے ڈپٹی سیکرٹری یا ایڈیشنل سیکرٹری، اور ان کے کاؤنٹر سائننگ آفیسر ہوں گے سیکرٹری آف دا ڈویژن۔ بعین ہی اگر کوئی صاحب پارلیمنٹ میں کام کرتے ہیں تو وہ ماتحت ہیں چیئرمین سینٹ کے، اگر سینٹ میں کام کرتے ہیں، اگر نیشنل اسمبلی میں کام کرتے ہیں تو وہ ماتحت ہیں اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی کے۔ لیکن اگر ایک اسسٹنٹ سیکرٹری آف دا نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی ہیں تو ان کی رپورٹنگ آفیسر ہوں گے سیکرٹری آف دا نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی، اور ان کے کاؤنٹر سائننگ آفیسر ہوں گے اسپیکر آف دا اسمبلی۔ اب یہ تمام بیک گراؤنڈ دینے کا مقصد یہ ہے کہ اے سی آر یا پی ای آر کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں۔ کانسیکوینسز جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر کسی بھی امپلائی کو اے سی آر میں ایڈورس ریمارک کنوے ہو جاتے ہیں تو اس کو کانسیکوینسز میں اس کی پرموشن بھی ود ہیلڈ ہو سکتی ہے، اس کی ملازمت کی فردر ریٹینشن پہ بھی اس کا اثر ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کو مختلف موضوعات پہ جس وقت بھی کسی جگہ اپنے سروس کیریئر میں اس کی ایڈوانسمنٹ ہوگی تو یہ ایڈورس ریمارکس جب تک ایکسپنج نہیں ہوں گے اس کو یہ فیس کرنا پڑے گا۔ لہٰذا اے سی آر کی اہمیت کو کسی طور پہ بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا، اور ہر امپلائی خواہ وہ ایگزیکٹو سے تعلق رکھتا ہو، جوڈیشری سے تعلق رکھتا ہو، پارلیمنٹ سے تعلق رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے ورک اور کنڈکٹ کو اس انداز میں ٹھیک طرح رکھے کہ اس کا آفیسر اس کو مس کنڈکٹ کے زمرے میں لا کے یا اس کے رپورٹ کو ایڈورس نہ کرے۔ اگر اس نے اس کو ایڈورس کر دیا تو پھر اس کے لیے کیا ریمیڈی ہوگی، یہ ریمیڈی کے متعلق اگلے لیکچر میں بتایا جائے گا۔